الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقال تعالى في موضع آخر أيضا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى أيضا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ہر طرح کی تعریف بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے ہم سب کو انسان بنایا اور ہمارے ساری ضروریات کے سامان کو اللہ رب العالمین نے مہیا فرمایا. سننے کے لیے 2 کان دیے، دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی، سونگھنے کے لیے ناک دیے، بولنے کے لیے زبان دیے، چبانے کے لیے دانت دیے، چلنے پھرنے کے لیے 2 پاؤں دیے اور پکڑنے کے لیے اللہ رب العالمین نے 2 ہاتھ دیے، سوچنے سمجھنے کے لیے دل و دماغ دیے. تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے ہم مسلمانوں کے اوپر یا ہم انسانوں کے اوپر کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. بعد واقع نامدار تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت لفظوں کا درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بھائیوں اور دوستوں، آج کے درس کا موضوع ہے زکوٰۃ کے مسائل. زکوٰۃ کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ لغت میں ڈکشنری میں زکوٰۃ کس کو کہا جاتا ہے یہ ہم سب سے پہلے جانیں گے. اور زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہا جاتا ہے اسے بھی انشاءاللہ تعالی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. پھر زکوٰۃ کا حکم کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والے کا کیا حکم ہے. آج
کے درس میں کم سے کم اتنی باتیں ہم انشاءاللہ تعالی ضرور جانیں گے. پھر بقیہ باتیں اگر وقت رہا اس درس میں تو یہ بھی بتایا جائے گا کہ زکوٰۃ کن اموال میں فرض ہوتی ہے. وہ اموال، وہ اجناس جن میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ کیا کیا ہے. انشاءاللہ اگر ٹائم رہا تو بتائیں گے، اور نہیں تو پھر اگلے درس میں. سب سے پہلی بات ہم یہ جانیں کہ زکوٰۃ کا لغوی معنی کیا ہے. زکوٰۃ ڈکشنری میں کس کو بولتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہوتا ہے نمو کے، نمو، بڑھوتری اور پاکیزہ ہونے کے، صاف ستھرا ہونے کے. اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے لغت کے اندر. تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ صاحب مال جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو یہ زکوٰۃ اس کے مال کو پاک و صاف کر دیتی ہے. اسی طرح سے صاحب مال کو بھی یہ زکوٰۃ پاک و صاف کر دیتی ہے. یعنی یہ زکوٰۃ صاحب مال جس نے زکوٰۃ کو ادا کیا ہے، یہ زکوٰۃ اس کے گناہوں کو صاف کر دیتی ہے، اس کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، صاف ستھرا کر دیتی ہے. اس لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. زکوٰۃ کو زکوٰۃ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مال کو پاک صاف کر دیتی ہے، اور زکوٰۃ جس بندے نے اپنے مال سے نکالا ہے اس بندے کو اس کے گناہوں سے پاک و صاف کر دیتی ہے. اس لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. زکوٰۃ کا حکم کیا ہے شرعی؟ زکوٰۃ ہر اس مسلمان پر اللہ کی طرف سے فرض ہے جو کسی مال کے نصاب کا مالک ہو. زکوٰۃ ہر اس مسلمان پر اللہ تعالی کی طرف سے فرض ہے جو کسی مال کے نصاب کا مالک ہو. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ زکوٰۃ کا شرعی حکم کیا ہے تو آپ کیا بولو گے؟ کیا کہو گے؟ زکوٰۃ واجب ہے یا فرض ہے یا مستحب ہے؟ کس پر؟ کافر پر؟ مسلمان پہ. کافر پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. کافر پہ زکوٰۃ فرض نہیں. زکوٰۃ مسلمان پہ فرض ہے، اور ہر مسلمان پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. کس مسلمان پہ زکوٰۃ فرض ہے؟ جو گورا ہو، پڑھا لکھا ہو، ہاں، جو سعودی میں رہتا ہو، امریکہ میں رہتا ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے. کس پہ زکوٰۃ فرض ہے؟ اس مسلمان پہ زکوٰۃ فرض ہے جو صاحب نصاب ہو. صاحب نصاب کا مالک، جو نصاب کا مالک ہو، جو صاحب نصاب ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. پتہ یہ چلا کہ جو مسلمان صاحب نصاب نہ ہو، اتنا مال اس کے پاس نہ ہو کہ وہ نصاب کو پہنچتا ہو، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں. اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے نہیں ہے. تو یہ ہے زکوٰۃ کا حکم. زکوٰۃ کا حکم. اگر آپ سے پوچھا جائے زکوٰۃ کا شرعی حکم کیا ہے تو آپ کہیں گے زکوٰۃ کا شرعی حکم یہ ہے کہ
ہر اس مسلمان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے جو صاحب نصاب ہو یا نصاب کا مالک ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس بات کی دلیل کیا ہے کہ صاحب نصاب پر، اس مسلمان پر جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے؟ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ اس بات کی دلیل قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کر، ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کر کے انہیں پاک بنائیے اور ان کا تزکیہ کیجیے۔ ان کے مالوں میں سے، مسلمانوں کے مالوں میں سے جو صاحب نصاب ہے ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کیا جائے، زکوٰۃ کو لیا جائے، جس سے ان کا مال بھی پاک ہو جائے اور وہ بھی گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے۔ دوسری دلیل زکوٰۃ کے فرض ہونے کی یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اے ایمان والو، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اس پاک مال میں سے جو تم کماتے ہو اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا خرچ کرو، یعنی اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو۔ تیسری دلیل قرآن مجید سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ دو۔ تو یہ قرآن کی تین آیتیں جو ہم نے ابھی پڑھی ہے اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مسلمان کے اوپر جو صاحب نصاب ہو، نصاب کا مالک ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنا کیا ہے؟ انوار ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ اگر وہ نہیں نکالتا ہے تو وہ مجرم ٹھہرے گا اللہ رب العالمین کے یہاں۔ یہ قرآن کی آیت ہمیں بتاتی ہے، آیتیں ہمیں بتاتی ہیں۔ اب آئیے حدیث پاک سے بھی ہم جانتے ہیں کہ زکوٰۃ ہم مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پہلی بنیادی بات ہے اسلام کی۔ نمبر 2، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، بیت اللہ کا حج کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ نبی نے فرمایا اسلام کی یہ 5 بنیادی باتیں ہیں، یہ 5 بنیادی چیزیں ہیں جن پر اسلام قائم اور دائم ہے، جن پر اسلام قائم اور دائم ہے۔ انہی 5 میں سے تیسری چیز کیا ہے؟ ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینا۔ تو یہ حدیث پاک میں بتاتی ہے کہ مسلمان کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث پاک ہمارے سامنے ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا اور حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں، میں لوگوں سے جنگ کروں، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، اللہ کے رسول ہے. نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں. جب یہ کام سر انجام دیں گے تو وہ مجھ سے اپنے خون اور اموال محفوظ کر لیں گے، پھر ان سے ہم جنگ نہیں کریں گے. پھر اب وہ مسلمان ہو گئے، اب ان سے ہم جنگ نہیں کریں گے. سوائے اسلام کے حق کے ان کا حساب اللہ پر ہوگا. ہاں مسلمان سے ہم اسی وقت گویا کہ جنگ کریں گے یا کسی مسلمان کا خون اس وقت ہمارے لیے حلال ہو جائے گا جب وہ کوئی ایسا جرم کریں گے جس کی وجہ سے اسلام ان کے خون کو حلال قرار دے دیتا ہو. مثلا اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرتے ہیں، بلاತ್ಕಾರ کرتے ہیں، شادی شدہ ہیں، تو پھر ان کا خون ہمارے لیے حلال ہو جاتا ہے. پھر ان کے اوپر ہم حد جاری کریں گے. وہ حد کیا ہے کہ پتھروں سے مار مار کر کے اس کو ہلاک کر دیا جائے گا. اس کو دنیا میں جینے کا حق حاصل نہیں. اسی طرح سے غیر شادی شدہ چاہے مرد ہو چاہے عورت جس کی شادی نہ ہوئی ہو، وہ اگر بلاತ್ಕಾರ کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، تو پھر انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے. انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے. اور یہ سنسار کرنا، پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کرنا یا کوڑے برسانا ان کے پیٹھوں پر، یہ بند کمرے میں نہیں، چہار دیواری کے اندر نہیں، بلکہ مجمع میں، میدان میں ان کو لا کر کے سزا دی جائے گی. اگر شادی شدہ ہے تو کھلے عام لوگوں کے سامنے جہاں پر مسلمانوں کی جماعت موجود ہو، بہت سارے مسلمان موجود ہوں، وہاں پر اسے پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے گا. اگر غیر شادی شدہ ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی ہے اور اس نے زنا کیا ہے، تو اس کو بھی میدان میں لا کر کے اس کے پیٹھ پر 100 کوڑے لگائے جائیں گے. اسی طرح سے اگر کوئی بندہ کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے، ناحق کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے، تو پھر قتل کا بدلہ قتل ہے. اس نے قتل کیا ہے، اب جو مقتول ہے اس کے جو وارثدار ہوں گے ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قصاص کا مطالبہ کریں. وہ قصاص کا مطالبہ کریں کہ میرے آدمی کو فلاں نے قتل کیا ہے، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو بھی قتل کیا جائے ہمارے آدمی کے بدلے میں، ہمارے آدمی کے بدلے میں اس کو بھی قتل کر دیا جائے. وہ مطالبہ کریں گے یا وہ دیت لے کر کے الگ تھلگ ہو جائیں گے یا معاف کر دیں گے. اگر کسی کے بندے کو، کسی کے گھر کے کسی فرد کو کسی نے قتل کر دیا تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ خون کا بدلہ خون. لیکن خون کا بدلہ خون کون لے گا؟ ہر کوئی لے گا؟ ہر کوئی لے گا یا کون لے گا؟ حکومت
حکومت وقت لے گی. اسلامی جو حکومت ہے اس کا کام ہے. ہاں البتہ مقتول کے جو وارثین ہیں، ورثہ ہیں، وہ حکومت کے پاس جائیں گے، مطالبہ کریں گے کہ ہمارے آدمی کو فلاں نے قتل کیا ہے. پوری تحقیق کی جائے گی عدالت میں، عدالت کے ذریعے سے پوری تحقیق ہوگی. جانچ پڑتال کے بعد جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہاں اس شخص نے قتل کیا ہے، تو پھر اب حکومت قصاص کے طور پر اس کو قتل کر دے گی. تو اس طرح سے یہ ہے حق اسلام. اگر کوئی بندہ کلمہ کی گواہی دیتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے، اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو بندہ مسلمان ہو جاتا ہے. اب اس کے خون کا بہانا کسی بھی طرح سے جائز اور درست نہیں ہے الا کہ اسلام کے حق کے ساتھ. اور اسلام کا کیا؟ وہی میں نے جو آپ کو بھی بتایا. اسی طرح سے اگر چور ہے، کسی نے چوری کی ہے اور ثابت ہو گیا، وہ حکومت کے پاس جائے گا وہ شخص، اور حکومت اس کی تحقیق کرے گی کہ واقعی فلاں شخص نے چوری کی ہے، تو حکومت کا کام ہے کہ وہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دے. مسلمان ہے، پھر مسلمان ہے، لیکن اس نے چوری کی ہے، اس لیے اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا. اس کے ہاتھ کو کون کاٹے گا؟ پبلک نہیں کاٹے گی، حکومت کاٹے گی. پبلک نہیں کاٹ سکتے. اگر پبلک کاٹنے لگے گی تب تو تمام لوگ، تمام سارے کے سارے مسلمان ہتھ کٹے ہو جائیں گے. ہر کوئی اپنے آپ دعویٰ ایک دوسرے پر دائر کرے گا، کہے گا اس نے ہماری چوری کی ہے، لاؤ تلوار اس کو کاٹو. اس طرح سے دنیا میں فساد برپا ہو جائے گا. اسلام اس طرح کی اجازت نہیں دیتا ہے. شرعی جو حکومت ہے اس کا کام ہے یہ سارے حدود، ان سارے حدود کا نافذ کرنا یہ اسلامی حکومت کا کام ہے، پبلک کا کام نہیں ہے. پبلک کا کام نہیں ہے. بہرحال تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ اس بات کی گواہی دے، لوگ اس بات کی گواہی دینے لگے کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، تو انہوں نے اپنے خون کو ہم سے محفوظ کر لیا. یعنی اب ہم اس سے جنگ و جدال نہیں کریں گے، وہ ہمارے اسلامی بھائی ہو گئے، مسلمان ہو گئے. تو یہ ایک دلیل ہے حدیث پاک سے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. ایک اور دلیل ہے حدیث پاک سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن روانہ کر رہے تھے، عامل بنا کر کے یا وہاں کا گورنر بنا کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روانہ کر رہے تھے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نصیحتیں فرمائیں روانہ کرتے وقت. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے یہ کہا تھا اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ الْكِتَابِ فَادْعُوهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، غالباً مسلم شریف کی حدیث ہے. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اے معاذ، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، تم یمن جا رہے ہو نا. یمن میں رہنے والے کون لوگ ہیں؟ اہل کتاب ہیں، یہودی اور نصرانی لوگ ہیں.
عام طور سے وہاں پر یہودی اور نصرانی بھی رہتے ہیں، یہودی اور کرسچن بھی اس کے اندر رہتے ہیں، وہ سب اہل کتاب ہیں۔ تو پھر کیا کرنا تم، کیونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو سب سے پہلے انہیں تم اس بات کی دعوت دینا کہ نہیں ہے کوئی، وہ اس بات کی گواہی دے کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ پہلی بات ان کو تم نے بتانا، اس کی طرف شہادت کی طرف تم انہیں دعوت دینا، توحید کی طرف تم انہیں سب سے پہلے دعوت دینا۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ یہ تمہاری بات مان لیں، یعنی اگر وہ یہ کلمہ شہادت کا اقراری ہو جائے، توحید کو وہ مان لے، رسالت کو وہ مان لے، تو پھر ان کو بتاؤ کہ اللہ رب العالمین نے ایک دن اور ایک رات میں 5 وقت کی نمازوں کو فرض کیا ہے۔ 5 وقت کی نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اور جب یہ بھی مان لے، یعنی کلمہ کہ وہ اقراری ہو گئے، نماز کو بھی انہوں نے مان لیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، ہم نماز کو ادا کریں گے، پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے۔ صدقہ یہاں پر زکات کے معنی میں ہے۔ انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مالوں میں زکات فرض کیا ہے، جو ان کے اغنیاء سے وصول کر کے، یعنی جو ان کے مالداروں سے لے کر کے انہی کے فقراء میں، غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اگر وہ یہ تسلیم کر لیتے ہیں، یہ بھی وہ اگر مان لیتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے زکات ہمارے مالوں میں، تو ہم اس کو مانتے ہیں، اگر وہ اس کو بھی مان لیں اور زکات دینے کے لیے تیار ہو جائیں، تو ان کے قیمتی اموال سے خود کو بچانا، یعنی زکات میں جو ان کے بیسٹ کوالٹی کے جو مال ہیں ان کو زکات میں نہ لینا، ان کو زکات میں نہ لینا، جو میڈیم کوالٹی کا جو مال ہے اس کو زکات میں لینا، نہ ایک دم سے ردی لینا، نہ ایک دم سے اونچے کوالٹی کا مال تم زکات میں ان سے لینا، بلکہ جو میڈیم کوالٹی کا ہے، متوسط قسم کا جو مال ہے اس کو تم زکات میں ان سے وصول کرنا، ان سے تم لینا۔ اور آپ نے فرمایا کہ مظلوم کی بددعا سے ڈرنا، دیکھنا کہیں زیادتی نہ ہونے پائے، تم گورنر بن کر کے جا رہے ہو، تم کو میں عامل بنا رہا ہوں، دیکھنا کہیں کسی پر کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو جائے تمہاری طرف سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، یعنی مظلوم کی بددعا سے ڈرنا، ظلم و زیادتی تمہاری طرف سے نہ کسی پر ہونے پائے، کیونکہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ مظلوم جب اپنے ہاتھ کو اٹھا دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کو غیرت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جاتے ہیں اور فوراً اس کی فریاد کو سن لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنا عتاب، اپنا غصہ، اپنے غصے کا اظہار اس بندے پر کرتے ہیں جو ظلم کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھنا مظلوم کی بددعا سے بچنا، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے۔ میں اکثر جب عمرے کے لیے جاتا ہوں، جب ہم یہاں سے اپنی گاڑی کو اسٹارٹ کرتے ہیں، بس کو، تو سب سے پہلے میں سواری پر سوار ہونے کی دعا پڑھاتا ہوں، ہمارے جو بھائی گئے ہوں وہ سب جانتے ہوں گے، اور پھر میں سفر کی دعا پڑھاتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد، عصر کے بعد غالباً عام طور سے، پھر میں کچھ سفر کے آداب کو بیان کرتا ہوں، سفر کے آداب کو میں بیان کرتا ہوں۔ انہی میں سے میں ایک حدیث عام طور سے پڑھا کرتا ہوں، بتایا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 قسم کی دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ 3 قسم کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ انہی 3 میں سے ایک کیا ہے؟ مظلوم کی دعا۔
मजलूम की दुआ को अल्लाह ताला रद्द नहीं करते, जरूर कबूल फरमाते, ये नबी ने फरमाया। अच्छा, तीनों में से कौन कौन है? एक तो मजलूम है और एक मुसाफिर की दुआ। सफर की हालत में अगर आप जो दुआ करेंगे वो दुआ अल्लाह ताला जरूर आपको कबूल फरमाएंगे। और एक वालिदैन की दुआ अपने औलाद के हक में। और एक दूसरी हदीस में है, एक और है, कौन सी दुआ है वो? रोजेदार की दुआ, रोजेदार की दुआ। रोजे की हालत में जो आप दुआ करेंगे अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। तो इसलिए अगर कोई बंदा वाकई मजलूम है तो उसको चाहिए कि अगर कोई जुल्म करने वाला आपका मुसलमान भाई है तो क्षमा करो, नहीं तो उसकी तबाही और बर्बादी मुकद्दर। सब्र करो थोड़ा सा, उसके हिदायत के लिए दुआ करो, उसके हिदायत के लिए दुआ करो, अल्लाह ताला उसको हिदायत दे दे कि वो हम पर जुल्म ज्यादती करना बंद कर दे। देखो, इंसान के दिल कहां पर है? अल्लाह ताला के दो उंगलियों के दरमियान है। और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान के दिल को जैसे चाहते वैसे उलटते पलटते रहते हैं, उलट पलट करते रहते। इसीलिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिबन सजदे की हालत में ये दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा सब्बितिल क़ल्ब, अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, है ना? या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ऐ दिलों के उलट पलट करने वाले, हमारे दिल को अपने दीन पर कायम और दायम रख। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दुआ करते थे, इसलिए हम लोगों को भी हमेशा ये दुआ करते रहना चाहिए। कोई ये ना समझे कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं बस खलास हमारा बेड़ा पार। नहीं पता कि अल्लाह ताला ने आपके लिए जन्नत लिखा है कि जहन्नम लिखा है, किसी को मालूम है? नहीं। ये तो कंफर्म है कि हर इंसान के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर लिखा, लेकिन अब किसके लिए क्या लिखा है किसी को नहीं मालूम है। हमारा काम है कि हम अमल करें और अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहे कि अल्लाह ताला हमें हमसे वो काम करा जिसके जरिए से हम जन्नत में दाखिल हो सकते हैं, और जिसके और हमसे वो काम करा या हमें उस काम के करने की तौफीक ना दे जिस काम के करने से हमें जहन्नम में डाला जा सकता है। और हम ये दुआ हमेशा करते रहे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला ताअतिक और अला दीनिक। ऐ दिलों के उलट पलट करने वाले, हमारे दिल को तो दीन पर कायम दायम रख। नहीं मालूम कि कहीं ऐसा ना हो आखिरी उम्र में हम जाने वाला कोई काम कर ले जिसको ये सबको जान जाए। बहरहाल अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम मजलूम की बददुआ से बचना, क्योंकि अल्लाह और उसके दरमियान कोई पर्दा नहीं है, कोई पर्दा नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं सफर में खास तौर से कि भाइयों, अगर आप वाकई मजलूम हैं तो आप अच्छी अच्छी दवाएं खुद अपने लिए करो, अपने घर वालों के लिए करो, अपने रिश्तेदारों के लिए करो, अपने टोला मोहल्ला के लोगों के लिए करो, अपने गांव के लोगों के लिए करो, अपने बस्ती के लोगों के लिए करो, शहर के लोगों के लिए करो, मुल्क के लोगों के लिए करो, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए करो, क्योंकि आपकी दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं, आपकी दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। और जो आप पर जुल्म कर रहा है अगर वो मुसलमान है तो उसके हिदायत के लिए दुआ करो, उसके तबाही बर्बादी के लिए दुआ ना करो, थोड़ा सब्र करो। इन्ना अल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ। आप सब्र करोगे, एक ना एक दिन इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाओगे, वो जुल्म और ज़्यादती से अल्लाह ताला आपको बचा लेगा। समझते हैं ना? तो हमें अपने, अगर कोई मुसलमान भाई जुल्म कर रहा है तो हमें फौरन उसके लिए बददुआ नहीं करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम उसके हिदायत के लिए दुआ करें, खैर भलाई के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हो सकता है उसको हिदायत दे दे और आपको जुल्म ज़्यादती से फिर बच जाए आप। तो ये हदीस पाक भी हमें बताती है कि हम मुसलमानों के ऊपर ज़कात का अदा करना क्या है, फर्ज है, इसके बगैर चारा नहीं है। अच्छा, ज़कात
کی حکمت کیا ہے، زکوٰۃ کیوں فرض کی گئی ہے، زکوٰۃ کی مشروعیت میں جو حکمتیں پنہاں ہیں وہ یہ ہے، نمبر 1 بخل اور کنجوسی سے انسانی مزاج کا صاف و پاک ہونا، یعنی جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ بخل اور کنجوسی سے اس کا مزاج پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ دوسری حکمت زکوٰۃ کی مشروعیت کا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ فقراء کے ساتھ ہمدردی اور تنگ دستوں، فقراء اور ناداروں کے حاجت براری، اس سے بہت سارے تنگ دست فقیر مسکین کے حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، ان کے ساتھ گویا کہ آپ ہمدردی برتنے والے ہو جاتے ہیں، آپ کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں، اور غریبوں مسکینوں کے ساتھ ہمدردی کرنا اچھا کام ہے کہ برا کام ہے؟ بہت اچھا کام ہے۔ تیسری حکمت مصالح عامہ جن پر امت کی زندگی اور سعادت موقوف ہے کا پورا کرنا، اور چوتھی حکمت دولت مندوں کی دولت و ثروت میں حد بندی، تاکہ وہ دولت کسی ایک طبقہ میں بند ہو کر نہ رہ جائے۔ یہ 4 حکمتیں زکوٰۃ کی مشروعیت کی ہیں۔ زکوٰۃ کیوں مشروع ہوا، زکوٰۃ کیوں فرض کیا اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کے اوپر، ان میں یہ 4 حکمتیں پنہاں ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا حکم کیا ہے یہ ہم جانتے ہیں، یہ تو ہم نے جان لیا کہ زکوٰۃ ہر اس مسلمان کے اوپر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، نصاب کا مالک ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے، یہ ہم نے جان لیا قرآن اور حدیث کے ذریعے سے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ نہ دیتا ہو، فرض ہے اس کے اوپر لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے شریعت کے اندر؟ زکوٰۃ نہ دینا اگر انکار فرضیت کی وجہ سے ہے تو کفر ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ وغیرہ کوئی چیز نہیں، بکواس ہے سر، میں اس کو نہیں مانتا، یہ پتا نہیں کیا مولوی لوگ کہتے ہیں زکوٰۃ فرض ہے، خون پسینہ ہم گرائیں اور اس میں سے 2.5% نکالو اور ادھر ادھر بانٹو، یہ کیا بکواس چیز ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے، ایسا آدمی مسلمان نہیں رہ جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اگر کنجوسی اور بخل کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، یعنی فرضیت کا منکر نہیں ہے، مانتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، دینا چاہیے، لیکن کنجوس ہے، بخیل ہے، جیب سے مال نکل نہیں رہا، جیب سے مال، حتیٰ کہ بعض اتنے زیادہ بخیل ہوا کرتے ہیں کہ اپنے اوپر خود نہیں اپنے اوپر خرچ نہیں کر پاتے ہیں۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ مارکیٹ میں جائیں گے، کوئی چیز لینا ہوگا، پسند آ گئی ہے، وہ چیز بہت اچھی ہے، فائدہ مند ہے اس کے لیے، دل اس کا کہہ رہا ہے کہ اس کو خرید لیا جائے، لے لے، لیکن وہ جیب کو دیکھ رہا ہے، ارے 40 ریال ہے، اب 10 ریال کا لے لیا تو 30 ریال بچے گا، اب وہ ہاتھ جیب میں ڈال رہا ہے، نکال رہا ہے، کیا کروں، لوں کہ نہ لوں، ہے کہ نہیں؟ اور اسی طرح سے ایک آدمی جو علم کا پیاسا ہے ماشاءاللہ، اس کو شوق ہے، جذبہ ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں، لیکن بخیل ہے، کنجوس ہے، مارکیٹ میں گیا، مکتبہ میں گیا جہاں پر کتابیں بکتی ہیں ماشاءاللہ، اس نے دیکھتے پورا دیکھ رہا ہے، ایک کتاب بہت پیاری اس کو مل گئی، اس میں ماشاءاللہ ایسی کتاب ہے کہ ایک ہی کتاب میں دین کی ساری باتیں درج ہیں، لکھی ہوئی ہیں، عبادات، معاملات، اخلاقیات، تمام چیزیں اس میں سب درج ہے، ماشاءاللہ بہت مفید کتاب ہے۔ اب اس کو وہ کتاب پسند آ گئی ہے، لیکن قیمت کتنی ہے؟
25 ریال ہے اور ہے کنجوس. اب دل تو اس کا کہہ رہا ہے کہ لے لوں، لیکن پھر ادھر مال دے رہا ہے. کنجوسی پہ کہیں ٹھپا نہ لگ جائے، مال دیکھ رہا ہے. تو اس طرح سے وہ اپنی بخل اور کنجوسی کی وجہ سے وہ مفید کتاب نہیں لے پا رہا ہے. ادھر ادھر پان بیڑی سگریٹ میں اڑا دے گا، بے فائدہ چیزوں میں اڑا سکتا ہے، لیکن فائدے کی چیز وہ نہیں خرید پا رہا ہے بخل کی وجہ سے. تو اسی طرح سے بعض لوگ ہوا کرتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کی فرضیت کے تو انکاری نہیں ہے، زکوٰۃ کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر فرض ہے، لیکن بخیلی اور کنجوسی کی وجہ سے وہ ادا نہیں کرتے ہیں. ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی بندہ کنجوسی اور بخل کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا وہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے. ایسے شخص سے بخیل آدمی سے زکوٰۃ زبردستی وصول کی جائے گی. حکومت کا کام ہے، بیت المال کے ذمہ داروں کا کام ہے کہ زبردستی، کیونکہ وہ نکال نہیں پا رہا ہے اپنے جیب سے بخل کی وجہ سے، تو اس سے زکوٰۃ زبردستی وصول کی جائے گی، جبراً اس سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی اور وہ سزا کا مستحق ہوگا. اس کو پکڑ کر کے سزا بھی دیا جائے جو مناسب ہو. اگر لڑائی پر اتر آتا ہے تو اس سے اللہ کے حکم کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی تک جنگ کی جائے گی. اس لیے کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ توبہ کریں، یعنی جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، وہ چاہے بخل کی وجہ سے ہو یا وہ مسلمان اپنے آپ کو تو کہتے ہیں لیکن وہ تمام چیزیں، نماز کو مانتے ہیں، روزہ کو مانتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کو وہ نہیں مانتے ہیں، اس کو فرض نہیں مانتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے کیا کیا جائے گا؟ ایسے لوگوں سے جنگ کی جائے گی، ان کو سزا دی جائے، ان سے جنگ کی جائے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور زکوٰۃ اور نماز قائم کرنے لگیں، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں، توبہ کر لیں، نماز قائم کرنے لگے اور زکوٰۃ ادا کرنے لگے، پھر کیا؟ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تب وہ تمہارے دینی بھائی، اب ان سے لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں. اگر وہ زکوٰۃ ادا کرنے لگتے ہیں، خلاص، نماز قائم کرنے لگتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے لگتے ہیں، اب ان سے جنگ کرنا بند کرو، جنگ ان سے نہیں کر سکتے، اب وہ تمہارے دینی بھائی ہو گئے، وہ مسلمان ہو گئے. تو یہ قرآن کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے بخل کی وجہ سے، یا مسلمان ہے، تمام اور فرائض کو مانتا ہے لیکن زکوٰۃ کو نہیں مانتا ہے، تو اس سے جنگ کی جائے گی. اگر وہ جنگ پر آمادہ ہو جائے تو ان سے جنگ کی جائے گی، ان سے جنگ کی جائے گی یہاں تک کہ وہ ادا کرنے لگے. اسی طرح اللہ کے نبی نے بھی یہی بات فرمائی ہے، وہ حدیث گزر چکی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. جب وہ یہ کر لیں گے تو وہ مجھ سے اپنے خون اور مال محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ پر ہے. تو یہ حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر وہ زکوٰۃ ادا کرنے لگتے ہیں تو اب وہ مسلمان ہو گئے، ان سے جنگ نہیں کی جا سکتی، اسی طرح سے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک بہت بڑا فتنہ
عرب کے اندر اٹھا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے اور بہت بڑا فتنہ عرب میں رونما ہوا. ارتداد کا فتنہ اور مانعین زکات کا فتنہ. عرب بہت سارے عرب مرتد ہو گئے, اسلام سے وہ پھر گئے. اور ایک دوسری مصیبت, اسلام سے کچھ لوگ پھرے تو نہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو اب ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باحیات تھے تب ہم اپنے مالوں میں سے زکات نکال کر کے مرکزی حکومت کو دیا کرتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پہنچایا کرتے تھے. اب ہمارے درمیان رسول اللہ موجود نہیں ہے, لہذا اب ہم اپنے طور پر زکات جس کو چاہیں گے دیں گے, جس کو چاہیں گے نہیں دیں گے. مرکزی حکومت کو ہم نہیں دیں گے, مرکزی حکومت کو ہم نہیں دیں گے. یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ فتنہ رونما ہوا. کیا ہوا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں سے جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا. دونوں سے انہوں نے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, انہوں نے کہا اے اللہ کے خلیفہ, ان سے جنگ ابھی نہ کیجیے, ان سے بھی مانعین زکات سے جنگ نہ کیا جائے, کیونکہ بہت سارے لوگ اسلام سے پھر گئے ہیں, ایک دم سرے سے اسلام کے وہ انکاری ہو گئے, مرتد ہو گئے ہیں. اور مجھے خطرہ ہے ابھی نیا یہ زمانہ ہے, کہیں ایسا نہ ہو ہم لوگ ادھر جا کر الجھ جائے اور کوئی اگر کے مدینہ پر حملہ کر دے, مدینہ پہ حملہ کر دے اور یہ سیٹ بجا دے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے. انہوں نے کہا عمر, تم جاہلیت کے زمانے میں اتنے زیادہ بہادر تھے اور اسلام میں بزدل ہو گئے, مجھے مشورہ دے تو بزدلی کا. یاد رکھو, اگر یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا ایک بچہ بھی زکات میں دیتے تھے, اگر انہوں نے مجھ سے بکری کے بچے کو بھی زکات میں دینے سے رک گئے, نہیں دیے, تو میں ان سے جنگ کروں گا, میں ان سے جنگ کروں گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عزم, استقلال اور ہمت اور جرأت دیکھی تو ان کے اندر بھی ایک جرأت اور طاقت پیدا ہو گئی, اور ان کا دل مطمئن ہو گیا کہ ابو بکر جو کہہ رہے ہیں یہی صحیح. چنانچہ جنگیں ہوئیں, بہت سارے لوگ قتل کر دیے گئے, بہت سارے لوگ قتل کر دیے گئے جو اسلام سے مرتد ہوئے تھے. ان میں سے بہت سارے لوگ قتل کر دیے گئے, اور بہت سارے لوگ دوبارہ اسلام کی طرف پلٹ آئے, مسلمان ہو گئے. اسی طرح سے مانعین زکات کا بھی معاملہ رہا کہ ان میں سے کچھ لوگ قتل کر دیے گئے, جو لوگ نہیں مانے ان کو قتل کر دیا گیا, اور بہت سارے لوگ مان گئے ان کو چھوڑ دیا گیا. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ زکات کا ادا کرنا مسلمانوں کے اوپر فرض ہے. جو بندہ زکات ادا نہیں کرتا ہے وہ اگر بخل کی وجہ سے ہے تو بہت بڑا گنہگار ہے, اور حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ زبردستی اس سے زکات وصول کرے. اگر وہ جنگ پر آمادہ ہو جائے تو اسے جنگ کی جائے. اور اسی طرح سے جو تمام فرائض کو مانتے ہوں لیکن زکات کے انکاری ہو جائے, زکات کی فرضیت سے منکر ہو جائے, ایسے لوگوں سے بھی جنگ کی جائے گی. اگر جان بھی دینی پڑے تو جان دی جائے گی, کیونکہ وہ مسلمان نہیں رہ گئے, وہ کافر ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے. تو یہ چند باتیں زکات کے تعلق سے تھیں. میں نے آپ کو بتایا کہ زکات کا لغوی معنی کیا ہے, ڈکشنری میں لغت میں زکات کس کو بولتے ہیں, زکات کو زکات کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی ہم نے جان لیا ہے کہ نہیں, اور زکات کا شرعی حکم کیا ہے یہ بھی ہم نے جان لیا. پھر ہم نے آخر میں یہ بھی جانا کہ جو لوگ زکات دینے سے انکاری ہو جائیں, جو زکات نہ دیتے ہوں ان کا حکم کیا ہے, اس کی تفصیل بھی ہم نے جان لی ہے. اب اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ ہم تمام مسلمانوں کو پکا سچا مسلمان بنائیں اور دین اسلام پر کما حقہ ہمیں قائم اور دائم رہنے کی توفیق دے.
تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں. صلی اللہ علیہ خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.